مسجد اقصی صرف ایک عمارت نہیں بلکہ تاریخ، عقیدے اور قربانی کا استعارہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کا آغاز کیا۔ قرآن پاک میں سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مقام کا ذکر کیا ہے جو اس کی عظمت اور روحانی حیثیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مسجد اقصی وہ قبلہ اول ہے جس کی طرف مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 16 سے 17 مہینے نماز ادا کی۔ یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور دیگر جلیل القدر انبیاء کا مرکز رہا ہے۔ یہاں موجود ہر اینٹ، ہر پتھر تاریخ کی گواہی دیتا ہے۔ یہ زمین وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مبارک قرار دیا۔ مسجد اقصی کی روحانیت اور تقدس مسلمانوں کے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ صرف فلسطینیوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مقدس ترین سرمایہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انبیاء کرام نے نماز ادا کی، جہاں جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی طرف لے کر گئے، اور جہاں فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ مسجد اقصی ایک ایسا مرکز ہے جہاں زمین اور آسمان، دنیا اور آخرت، ماضی اور حال آپس میں جڑتے نظر آتے ہیں۔ مسجد اقصی کی تعمیر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس مقام پر ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کی تھی جسے ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سلیمان کہا جاتا ہے۔ اس ہیکل کی تعمیر میں نہ صرف عظیم فن تعمیر کا استعمال کیا گیا بلکہ جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس خدمت میں لگایا۔ ان کی بنائی گئی یہ عبادت گاہ بنی اسرائیل کے لیے مرکز عبادت بنی رہی۔ بعد ازاں جب یہ عبادت گاہ دشمنوں کے ہاتھوں مسمار ہوئی تو حضرت عزیر علیہ السلام اور پھر بعد میں رومی دور میں دوبارہ اس مقام پر مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ مسلمانوں کے دور خلافت میں خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب کے دور میں اس مقام کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یروشلم آ کر اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں نماز ادا کی۔ اس کے بعد خلافت بنو امیہ کے دور میں خلیفہ عبد الملک بن مروان اور ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے مسجد الاقصی کی تعمیر نو کی۔ ان کی تعمیرات آج بھی اپنے فن اور شان میں بے مثال ہیں۔ بیت المقدس کی تاریخ میں یہ مقام ہمیشہ ایک روحانی مرکز رہا اور ہر دور کی بڑی طاقتوں کی آنکھ کا تارا بنا رہا۔ یہ شہر مختلف اقوام، مذاہب اور سلطنتوں کا مرکز رہا، لیکن مسلمانوں کے دور میں اسے وہ عزت اور تقدس ملا جو اس کی اصل پہچان ہے۔ 1099 میں جب پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں آیا تو مسجد اقصی کو شدید توہین اور بے حرمتی کا سامنا کرنا پڑا۔ صلیبیوں نے مسجد کو استبل اور اسلحہ خانہ بنا دیا، مقدس محرابوں میں گھوڑے باندھے گئے اور بیت المقدس کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں ختم ہو گئیں۔ کئی سال تک یہ مقدس مقام ظلم، ناپاکی اور ذلت کی علامت بنا رہا۔ اس دور میں مسلمانوں کے دل زخمی تھے، ان کی روحیں تڑپتی تھیں اور ان کے دلوں میں اس مقام کو دوبارہ آزاد کرانے کی تڑپ جاگ چکی تھی۔ پھر تاریخ نے وہ دن دیکھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم کو دوبارہ فتح کیا۔ ان کی قیادت، عدل، تقوی اور جہاد نے مسجد اقصی کو ایک بار پھر روحانیت کی روشنی میں نہلا دیا۔ فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مسجد کو پاک کیا، وہاں صفائی کی، تلاوت کروائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے اس مقام کو وہ عظمت واپس دلائی جس کا وہ مستحق تھا۔ صلیبی جنگوں کے اس تاریخ دور نے مسجد اقصی کی تاریخ میں ایک ایسا باب چھوڑا جو ظلم و ستم لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کی غیرت اور ایمانی طاقت کی ایک روشن مثال بھی ہے۔ اس واقعے نے پوری امت کو ایک بار پھر اپنی روحانی وراثت کی اہمیت کا احساس دلایا۔ 1948 کے بعد جب اسرائیل نے فلسطینی زمین پر قبضہ کیا تو مسجد اقصی بھی ایک مرتبہ پھر آزمائشوں کے نرگے میں آ گئی۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے یروشلم پر مکمل قبضہ کر لیا اور مسجد اقصی بھی ان کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔
اسرائیلی فوج نے مسجد کے احاطے میں داخل ہو کر بارہا بے حرمتی کی، نمازیوں پر حملے کیے اور کئی مرتبہ اس کی بنیاد کو کھودنے کی کوشش کی گئی تاکہ یہاں ہیکل سلیمانی کی باقیات کو دریافت کرنے کا بہانہ بنایا جا سکے۔ اسرائیل کی حکومت نے اس مقدس مقام پر قبضے کو جائز بنانے کی کئی سیاسی و مذہبی چالیں چلی، لیکن فلسطینیوں کی ثابت قدمی، قربانی اور مزاحمت آج بھی جاری ہے۔ ہر روز لاکھوں فلسطینی مرد، عورتیں اور بچے مسجد اقصی کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے خون سے اس سرزمین کو سیراب کرتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسجد اقصی صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک ایمان ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ظلم پر آواز بلند کرتے ہیں، لیکن عالمی طاقتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ مسجد اقصی آج بھی آنکھوں میں اشک اور دلوں میں امید لیے دنیا کے مسلمانوں کو بلا رہی ہے کہ کب وہ دن آئے گا جب یہ مقام پھر سے مکمل طور پر آزاد ہوگا۔ پیارے دوستوں، مسجد اقصی صرف ماضی کی یادگار نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے، وحدت کا، قربانی کا اور ایمان کا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے ماضی میں اتحاد و تقوی کے ذریعے اس مقدس مقام کی حفاظت کی، اور کس طرح آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ یہ مسجد ہر مسلمان کے دل کا حصہ ہے اور ہر اذان کے ساتھ یہ ہمیں پکارتی ہے کہ آئیں، اس کے تقدس کو بچائیں۔ اس کے لیے ہمیں صرف نعرے نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔ تعلیم، شعور، اتحاد اور عالمی سطح پر آواز بلند کرنا اس جد و جہد کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مسجد اقصی کا دفاع صرف فلسطینیوں کی نہیں بلکہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ مسجد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل طاقت ایمان، قربانی اور سچائی میں ہے۔ ہر بچہ جو پتھر اٹھا کر مسجد کا دفاع کرتا ہے، ہر ماں جو اپنے بیٹے کو شہادت کے لیے روانہ کرتی ہے، وہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان کے لیے کسی بھی حد تک جانا ایمان کا تقاضا ہے۔ مسجد اقصی ہمیں جوڑتی ہے، جگاتی ہے اور بلاتی ہے۔ کیا ہم اس کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔